السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کروں گا ارشد شریف قتل کیس کے اوپر جو دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے، اور دوسرا جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم تھی اس کی رپورٹ کا بھی سامنے آئی ہے جو سپریم کورٹ میں پیش کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر جو رمنا پولیس اسٹیشن ہے اسلام آباد، وہاں پہ پولیس کی مدعیت میں ہی پرچہ درج کیا گیا ہے۔ ایس ایچ او جو ہے سب انسپکٹر رشید احمد، وہ اس کے مدعی ہیں، اور یہ پرچہ درج کیا گیا ہے 302/34 تعزیرات پاکستان یا پاکستان پینل کوڈ کے تحت۔ 302 کا تو عموماً معلوم ہے کہ یہ قتل عمد، جس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے یا لائف امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے، اور جو 34 ہے 34 ہے، اس کا مطلب ہے کامن آبجیکٹو۔ اس کی تفصیل آپ یہ دیکھیں، اس کا مقصد ہے کہ اگر کچھ لوگ مل کے یہ کام کریں تو ہر شخص کی ذمہ داری ایسی ہوگی جیسے اس نے تنہا یا خود یہ کام کیا ہے۔ میں صرف ایف آئی آر کے ذرا متن پہ بات کر رہا ہوں، تو آپ اس کا کالم نمبر 4 دیکھیے۔ جائے وقوع فاصلہ تھانہ سے اور سمت، اور آگے لکھا ہوا ہے باحد رقبہ نیروبی کینیا۔ تو یہ ذرا کچھ عجیب لگتا ہے، پرچہ یہاں درج ہو رہا ہے اور کینیا میں واقع ہوا ہے اس کے بارے میں۔ اور آپ اس کو ایف آئی آر کو دیکھیں، اس میں درج ہے کہ ارشد شریف کے نیروبی میں قتل کی رپٹ نمبر 37 مورخہ 26 اکتوبر کو درج کر لی گئی تھی، جب یہاں پہ ان کی ڈیڈ باڈی آئی اور پوسٹ مارٹم کے لیے اس دن ایک رپورٹ درج کر لی گئی، اور اسی تھانے میں اس میں ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ ابتدائی دریافت سے معلوم ہوا کہ ارشد شریف نیروبی میں آتشی اسلحہ سے ان کو قتل کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق فائر لگنے سے موت واقع ہوئی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ دریافت کے مطابق اس قتل میں خرم احمد اور وقار احمد، پسران افضال احمد اور طارق احمد وسیع ملوث ہیں، اور اس کی جو تفتیش ہے وہ بمطابق دفعہ 3 تعزیرات پاکستان 1860 میں ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیے کہ دفعہ 3 جو ہے تعزیرات پاکستان کی، پاکستان پینل کوڈ کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جو پاکستان سے باہر ہو اور اس میں کوئی پاکستانی ملوث ہو، تو وہ اس کا پرچہ یہاں پہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے کہ انسپکٹر میاں محمد شہباز جو ہے انچارج ہومیسائیڈ یونٹ، ان کو تفتیش کے لیے مامور کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ایف آئی آر ہے اس پہ فوری اعتراض دو آئے۔ ایک تو یہ کہ پولیس کی مدعیت میں کیوں ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ وقوع کینیا میں ہوا، یہاں پہ پرچہ کیسے درج کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جو دفعہ کا ذکر کیا گیا 3، اس کے تحت اگر کوئی پاکستانی کسی کرائم میں، جرم میں ملوث ہو تو اس کو یہاں پہ اس کا بھی پرچہ درج کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی جیسے واقعہ یہاں پہ ہوا ہے۔ اور اس میں جو مدعیت ہے وہ پولیس کی اس لیے کی گئی، جیسے آپ نے دیکھا کہ بعد میں ارشد شریف کی والدہ کے حوالے سے بھی ایک اپلیکیشن سامنے آئی ہے جس میں کچھ آرمی اور آئی ایس آئی آفیسرز کے نام دیے گئے ہیں تاکہ ان کو اس میں شامل کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیز سے بچنے کے لیے ایک تو اگر کیا جائے تو اس طرح تو ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ دیکھیے ایف آئی آر میں یہ ہے کہ ایف آئی آر میں کسی کا نام بھی نہ ہو تو جو لوگ اس میں ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ آ کے بیان دے سکتے ہیں کہ مجھے اس پہ شک ہے، اور جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے وہ جس پہ شک ہے اس کے بارے میں تفتیش کر سکتا ہے، ان سے تفتیش کر سکتا ہے۔ تو اس لیے نام ہونا یا نہ ہونے سے اس طرح فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر اہم لوگوں کے نام، جیسے پہلے بھی ایک جو وزیر آباد کیس ہوا عمران خان کنٹینر پہ، اس پہ بھی نام دینے کی کوشش کی گئی، اس سے میں بھی سینئر آفیسرز کے نام دینے کی کوشش کی گئی، تو اس سے ایک تمام ادارہ اور ملک کی
کو ڈیسٹیبلائز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اس کی تفتیش اپنے طور پہ کی جا سکتی ہے، نام چاہے نہ بھی ہو۔ اب یہ نام جو باقی تین دیے گئے ہیں، خرم کا اور وقار کا اور طارق احمد وسیع کا، اس کی بھی وجوہات ہیں۔ اب آپ پہلے دیکھیے کہ جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم تھی، جو دو آفیسرز پہ، ایک آئی بی کے آفیسرز تھے جو بیسیکلی پی ایس پی ہیں، اور دوسرے پولیس آفیسر، دونوں نے اس پہ پاکستان میں، دبئی میں اور کینیا میں جا کے تفتیش کی یا تحقیق کی، انویسٹیگیٹ کیا، اور اپنی ایک رپورٹ جو ہے وہ مرتب کی اور پیش کی، پہلے منسٹری آف انٹیریئر کو، اور آج سپریم کورٹ کو بھی پیش کر دی گئی۔ اب وہ ایک تفصیلی اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن آخر میں جو کی فائنڈنگز ہیں، یعنی انہوں نے جو فائنڈنگز دی ہیں، اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ تمام چیزوں کی روشنی میں کہ ارشد شریف نے ملک کیوں چھوڑا، اس لیے کہ ان کے خلاف کیسز تھے مختلف ضلعوں میں، تو اس سے وہ یہاں سے اس سے بچنے کے لیے وہ نکل گئے باہر۔ دوسرا، انہوں نے کینیا پولیس پہ بھی شک کا اظہار کیا اور کہا کہ کینیا کا پولیس اور ٹریننگ کیمپ جہاں پہ وہ ایک رات کو رہے، ان کے لوگوں کا بھی ملوث ہونے کا اندیشہ ہے۔ وقار احمد پہ انہوں نے شک شبے کا اظہار کیا کہ اس کے تعلقات کینین انٹیلیجنس سے بھی ہیں، اور بھی باقی انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا کی ہیں، ان کے ساتھ ان کا لنک ہے، کیونکہ انہوں نے ویپن جو ہے بجائے پولیس کو دینے کے نیشنل انٹیلیجنس جو کینین اس کو دیا۔ پھر انہوں نے لکھا جو خرم ہے، جو وہ اس کے بیانات متضاد ہیں اور آپس میں نہیں ملتے، جو بظاہر فائرنگ کا سچویشن نظر آ رہی ہے وہ اس طرح بیان نہیں کر رہے تھے۔ کینین پولیس جو ہے اس کے بھی بیانات جو ہیں متضاد تھے اور سچ پہ مبنی نہیں لگ رہے تھے، اور یہ آخر میں کہا کہ پاکستان، کینیا اور دبئی میں کئی کرداروں کا اس میں ملوث ہونے کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ شاید لوگ کردار ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں جو سفارشات انہوں نے کی ہیں وہ بھی یہی کی کہ جو سیکشن 3 اور 4 ہیں پی پی سی اور تعزیرات پاکستان، اس کے تحت جس کے تحت پولیس نے بھی پرچہ کیا، اس کے تحت یہاں پہ بہتر ہے کہ ایف آئی اے اس کا پرچہ درج کرے، تاکہ اگر وہ پاکستان سے باہر جو بھی اگر انویسٹیگیٹ کرنا ہو تو ان کے پاس اختیارات ہیں، وہ انٹرپول کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی سفارشات تھی۔ اب اس رپورٹ کا اگر آپ پڑھیں، تفصیلی رپورٹ ہے تو کمپریہنسو رپورٹ بات کرتے، لیکن کہیں پہ بھی پن پوائنٹ نہیں کیا ایگزیکٹلی کہ یہ شخص اس میں مین ملزم ہو سکتا ہے۔ شکوک کا اظہار کیا گیا ہے اور کئی گیپس چھوڑ دیے گئے ہیں بیچ میں، جیسے کہا کہ دبئی میں ان کو آ کے ہوٹل میں کہا گیا ارشد شریف کو کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ نہیں معلوم کہ کس کے کہنے پہ وہاں پہ جو دبئی انٹیلیجنس نے یا پولیس نے ان کو وہاں سے چلے جانے کے لیے کہا۔ تو ایسی کئی چیزیں جو اس میں چھوڑ دی گئی ہیں، میرا خیال ہے اسی بیسس پہ ہی سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور ایک جے آئی ٹی بنانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ اس پہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ صحیح فیصلہ ہے، کیونکہ پرچہ درج ہو چکا ہے۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم اگر اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے تحت کانسٹیٹیوٹ کی جائے، جس میں پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے ممبران بھی ہوں اور وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کریں، تو کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اب جیسے میں یہ اس کی پہلے بات کر رہا تھا کہ کیوں یہ کہا گیا کہ یہ سیکشن 3 اور 4 پی پی سی کے تحت پرچہ درج کیا جائے۔ اب یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں اگر پاکستانیوں کے نام نہ ڈالے جائیں تو کسی بھی قانون کے تحت یہ پرچہ درج نہیں ہو سکتا، اور پاکستانی بھی جنہوں نے جرم پاکستان سے باہر کیا ہے
ورنہ یہ پرچہ یہاں درج ہو نہیں سکتا۔ اگر مقتول کا تعلق پاکستان سے ہے تو پھر پرچہ وہیں درج ہوگا جہاں پہ وقوع ہوا ہے، لیکن اگر جو جرم کرنے والا ہے قاتل ہے یا کوئی اور جرم، اس کا پرچہ یہاں پہ درج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ خرم اور وقار اور طارق احمد وسیع جو ہیں بیسیکلی پاکستانی ہیں، ان کے شناختی کارڈ بھی ہیں، تو ان کا نام اس میں ڈالا گیا ہے، اور ایک یہ قانونی جو ضرورت تھی وہ پوری کی گئی ہے۔ جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی رپورٹ، جس کے اینڈ میں فائنڈنگز اتنی کوئی افیکٹو نہیں ہیں، سفارشات کی اتنی افیکٹو نہیں ہیں، اس میں ایک اچھا کام ہوا ہے، کم از کم ایک گراؤنڈ ورک کیا گیا ہے جس کی بنیاد پہ فردر تفتیش کی جا سکتی ہے۔ کافی اہم چیزیں بیچ میں دی گئی ہیں، لیکن بہت گیپس چونکہ رہ گئے ہیں، ان گیپس کو فل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو JIT ٹیم ہے وہ ان گیپس کو فل کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ ان کو باہر بھی جانا پڑے، اور سب سے پہلے تفتیش کا آغاز یہیں سے کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے کی فائنڈنگز میں یہ لکھا کہ چونکہ یہاں پہ ان کے خلاف ارشد شریف مرحوم کے خلاف پرچے درج تھے، تو اس لیے وہ اس کے وجہ سے یہاں سے نکل گئے۔ تو ایک جو تھریٹ الرٹ دی گئی تھی ان کو، جو پشاور میں دی گئی، جو کسی اور مین انٹیلیجنس ایجنسی کو نہیں پتا، اس کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کیا محرکات تھے اور کس بیسس پہ وہ جو ہے وہ تھریٹ الرٹ جو دی گئی یا انفارمیشن دی گئی جو ہوم ڈپارٹمنٹ نے شاید ایشو کی وہاں پہ۔ اور پھر اس کے لیے کیا وقار کو اور خرم کو اور طارق کو تفتیش کرنے کے لیے کیا انٹرپول کے ذریعے بلایا جا سکتا ہے؟ چونکہ پاکستانی ہیں تو ان کو بلایا جائے، چونکہ وہ مین ملزم بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اب سارے فوکس پہلے تو ان کے اوپر ہوگا۔ اور یہ بات منطقی بھی ہے، لاجیکل بھی ہے کہ جو لوگ جن کا انٹریکشن ان سے ہوا، جن کے پاس وہ رہے، جو موت کے وقت بھی ساتھ تھے، سب سے پہلے انہیں جواب دینا ہے۔ لیکن چونکہ ان کے جواب بقول فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ٹیم کی رپورٹ کے کہ ان کے جواب مشکوک و متضاد ہیں، جس سے ان پہ شک بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی کیس میں کوئی ملزم ایلیبائی پیش کرے، مثلاً وہ کہے وقوع جس جگہ ہوا ہے میں تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، میں وہاں سے 500 کلومیٹر دور تھا اور میں اگلے روز آیا ہوں، اور وہ ایلیبائی ڈسپروو ہو جائے، تو پھر تو وہ ملزم جو ہے وہ مجرم بن جاتا ہے۔ اس طرح ہی اگر ان کے بیانات مشکوک ہیں، متضاد ہیں، تو ان کو تفتیش کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ مین لوگ وہی ہیں۔ اگر کوئی اور ساتھ ملوث ہے یا انہوں نے کسی کے کہنے پہ کیا ہے، کسی کے اشارے پہ کیا ہے، تو ان کے ذریعے ہی معلوم ہوگا کہ کون اور لوگ اس میں ملوث ہیں۔ بہرحال یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ ایک آغاز ہے ایک تفتیش کے ایک نئے باب کا، اور یہ جو باب ہیں دونوں FIR اور اس کے بعد JIT، اس کو بیس بنانی چاہیے اسی فیکٹ فائنڈ ٹیم کی رپورٹ کو، اور اگر اس کو سنسیئرلی کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ صحیح جگہ اور صحیح لوگوں تک نہ پہنچا جائے۔ لیکن یہ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے سالوں میں 2-3 سالوں میں اور اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے جس میں جرنلسٹ کو پہ حملہ کیا گیا، اغوا کیا گیا، گولیاں ماری گئیں، جیسے حامد میر تھے اور متی اللہ جان تھے، ابصار عالم تھے، اسد طور تھے۔ ان کا کسی کا بھی ایک کا بھی کیس جو ہے منطقی انجام پہ نہیں پہنچا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ اس کیس کا انجام کیا ہوتا ہے۔